महीना ने जैसे ही रमशा को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट दोस्ताना कम पुरस्कार ज्यादा थी। उसने इशारे में हुम्मा से कहा, यही है। रमशा के दिल में हल्का सा खटका हुआ, मगर उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। नर्स उसे अलग कमरे में ले गई। उसका चेकअप हुआ। उसकी छाती को नापने लगी और दोनों को हाथ में पकड़ा। रमशा ने कहा, ये कैसा चेकअप है? हुम्मा ने उसे एक दुल्हन जैसा लिबास दिया, सुरख रंग का, भारी काम वाला। ये पहन लो, आज बड़े डॉक्टर चेकअप करेंगे। रमशा हैरान हो गई, रोने लगी। उसे इंजेक्शन लगाया गया, वो बेहोश हो गई। डॉक्टर आया और उसकी रमशा की उम्र 30 साल थी, मगर आईने के सामने खड़ी होती तो उसे लगता जैसे वक्त ने उसके साथ नाइंसाफी की हो। चेहरा अभी भी मासूम था, आंखों में ख्वाब अभी जिंदा थे, मगर जिस्म भारी हो चुका था। लोग उसकी उम्र नहीं, उसका वजन गिनते थे। वो जहाँ जाती नजरें उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके जिस्म पर ठहर जाती और फिर एक खामोश सा फैसला सुनाकर चली जाती। जिस्मानी एतबार से मोटी थी और सीने का साइज भी काफी बड़ा था। इस वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। वो अपना वजन कम कराना चाहती थी और साथ साथ सीना भी। लड़की अच्छी है मगर जरा मोटी है, ये जुमला उसकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका था। उसका एक छोटा भाई था, अहमद, उम्र तकरीबन 25 साल, सादा मिजाज, समझदार और बहन से बेहद मोहब्बत करने वाला। मगर किस्मत का एक अजीब खेल था कि अजीम शाह की शादी की वजह से घर में एक रवायत सी बन गई थी। पहले बड़ी बेटी की शादी, फिर बेटे की। रमशा के कई रिश्ते आए, कुछ लोगों ने चाय पी, मुस्कुराकर बात की और जाते हुए कहा, सोच कर बताएंगे। और फिर कभी पलट कर न आए। हर इनकार के बाद रमशा का दिल थोड़ा और टूट जाता। वो खुद को आईने में दिखती और सोचती, क्या मैं वाकई इतनी बुरी लगती हूँ? क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं मोटी हूँ? वो 2 बच्चों की माँ लगती थी। ये जुमला उसके दिल में तीर की तरह लगता था। हालांकि उसने कभी किसी की उंगली भी ना पकड़ी थी। काफी इलाज करवाए, हर्बल दवाएं, डाइट प्लान, वॉक, जिम, मगर फर्क ना पड़ा। वो दिल से चाहती थी कि वो स्मार्ट हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग उसे खूबसूरत कहें, बल्कि इसलिए कि उसकी शादी हो जाए। और उसके साथ अहमद भी। उसकी माँ भी परेशान रहती थी। अक्सर रात को आहिस्ता आवाज में कहती, पहले मेरी बच्ची की शादी हो जाए, फिर अहमद का सोचूंगी। एक दिन अहमद ने साफ लफ्जों में कह दिया, अम्मी, अगर रमशा आपी की वजह से मेरी शादी रुकनी है तो मेरी शादी कर दें। उनकी शादी होती रहेगी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। माँ ने कुछ देर खामोश रहकर सर हिला दिया। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। घर में अहमद के लिए रिश्ता देखना शुरू हुआ और जल्द ही एक खूबसूरत लड़की पसंद कर ली गई। हुमा हुमा 27 साल की थी, पतली, नफीस चेहरे वाली, तालीम याफ्ता। उसने डॉक्टर का कोर्स किया हुआ था। बातों में एतमाद और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो घर आई तो सब उससे मुतासर हो गए। रमशा ने उसे पहली बार देखा तो दिल में हल्की सी चुभन महसूस हुई। काश मैं भी ऐसी होती। मगर हुमा ने हैरान कुन तौर पर रिमशा से जल्दी दोस्ती कर ली। वो उसके कमरे में आकर बैठती, हंसती, बातें करती। एक दिन रमशा ने हिचकिचाते हुए कहा, हुमा, मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट बनना चाहती हूँ। मैं भी खूबसूरत लगना चाहती हूँ, ताकि मेरी भी जल्दी शादी हो जाए। अम्मा ने मुस्कुरा कर उसका हाथ थाम लिया। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने टॉप ट्रे का कोर्स किया हुआ है। मैं तुम्हें बहुत जल्द फिट कर दूंगी। रमशा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच में मेरा इलाज हो सकता है? हो सकता है। कल मैं तुम्हें एक अच्छे क्लिनिक ले जाऊंगी। वहाँ मेरी दोस्त काम करती है। अगले दिन वो दोनों क्लिनिक गई। जगह साफ सुथरी थी, मगर माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। हुमा की दोस्त महीना ने जैसे ही रिमशा को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट दोस्ताना कम पुरस्कार ज्यादा थी। उसने इशारे में हुमा से कहा, यही है। रमशा के दिल में हल्का सा खटका हुआ, मगर उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। नर्स उसे अलग कमरे में ले गई। उसका चेकअप हुआ। उसकी छाती को नापने लगी और दोनों को हाथ में पकड़ा। रमशा ने कहा, ये कैसा चेकअप है? कहने लगी, मैं चर्बी चेक कर रही हूँ, साइज कम करना है तुम्हारा। रमशा मुतमईन हो गई, मगर अजीब लग रहा था। कुछ सवालात किए, फिर उसे एक खास किस्म का तेल दिया गया। ये रात को सोने से पहले लगाना।
اس سے تمہارے جسم میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ کل دوبارہ آنا۔ واپسی پر رکشہ لیا گیا۔ پورے راستے ہما خاموش رہی۔ رمشا کئی بار کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک جاتے۔ گھر پہنچ کر رات کو ہما اس کے کمرے میں آئی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ تیل باقاعدگی سے لگانا، اس کی خوشبو تیز ہے، اس لیے لگانے کے بعد کمرے سے باہر نہ نکلنا ورنہ گھر والوں کو شک ہوگا، اور ہاں اس سے تمہیں اچھی نیند بھی آ جائے گی۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس رات اس نے تیل لگایا۔ بو عجیب تھی، جیسے کیچڑ اور کسی بوسیدہ چیز کی ملی جلی بدبو، مگر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نیند ایسی آئی کہ جیسے کسی نے اسے بے ہوش کر دیا ہو۔ اگلی صبح 11 بجے گیٹ کی تیز آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چونک گئی۔ میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ دروازہ کھولا تو ماں پریشانی سے بولی، بیٹا آج تک تم نے اتنی دیر نہیں سویا، سب ٹھیک ہے؟ 10 بج گئے۔ رمشا نے خود بھی الجھن محسوس کی۔ سر بھاری تھا، جسم سست، مگر اس نے بات ٹال دی۔ نہا دھو کر ناشتہ کیا۔ اگلے دن ہما اسے دوبارہ ہسپتال لے گئی۔ وہاں جا کر ہما نے اسے ایک دلہن جیسا لباس دیا، سرخ رنگ کا، بھاری کام والا۔ یہ پہن لو، آج بڑے ڈاکٹر چیک اپ کریں گے۔ رمشا حیران رہ گئی۔ علاج کے لیے اس لباس کی کیا ضرورت ہے؟ ہما کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اگر علاج کروانا ہے تو جو کہا جا رہا ہے ویسا کرو۔ رمشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے لباس لے لیا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو آئینے میں خود کو پہچان نہ سکی۔ سرخ لباس میں وہ واقعی دلہن لگ رہی تھی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ کمرے کے باہر مہینہ کھڑی تھی۔ اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مسکرا دی، وہی پرسرار مسکراہٹ۔ چلو ڈاکٹر انتظار کر رہے ہیں۔ رمشا کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے، مگر وہ چلتی رہی۔ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا وہاں ایک نرس ہے۔ اس نے کہا سو جاؤ اور اسے ایک انجیکشن لگا دیا۔ رمشا نے کہا انجیکشن کیوں؟ بس ایک پروسیجر ہے، تم سمجھ نہیں پا رہی۔ رمشا کو اچانک پچھلی رات کی گہری نیند یاد آئی۔ تیل کی بو، عجیب سا چیک اپ، ہما کی خاموشی، سب کچھ ایک ساتھ جڑنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ چیخی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ مہینہ آگے بڑھی۔ چلاؤ مت، تمہارا علاج ہو جائے گا، بس تعاون کرو۔ رمشا کی آنکھیں کھلی تو سر بھاری تھا، کمرے کی دیواریں گھوم رہی تھی، اس کا جسم لکڑی کی طرح بے حس تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر بازو اٹھے نہیں، صرف آنکھیں حرکت کر رہی تھی۔ سامنے ایک سفید چادر تھی، اس کے اوپر سرخ لباس میں وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ دل دھڑکا، یہ وہی لباس تھا جو ہما نے دیا تھا۔ اٹھو اٹھو، وہ خود سے بولی، مگر آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، مہینہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اچھی نیند آئی نا رمشا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ رمشا نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ مہینہ نے فائل کھولی۔ تمہارا وزن 98 کلو ہے، ہم اسے 40 کلو کر دیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ پروسیجرز ہیں۔ پہلا پروسیجر آج رات ہوگا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہما کہاں ہے؟ وہ مجھے یہاں لائی تھی۔ مہینہ ہنسی، ہما؟ وہ تو تمہارے بھائی احمد کے ساتھ شادی کی تیاری کر رہی ہے۔ تمہارا علاج تو بس ایک بہانہ تھا۔ رمشا کا دل بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ مہینہ نے فائل بند کی۔ تمہارا بھائی احمد بہت امیر ہے، اس کی شادی ہما سے ہو رہی ہے، مگر ہما کے خاندان کو ایک شرط تھی، احمد کی بڑی بہن کی شادی پہلے ہو۔ تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی نا، تو ہم نے سوچا تمہیں ایک اچھے گھر میں بھیج دیں۔ رمشا کی سانس پھول گئی۔ تم لوگ مجھے بھیج رہے ہو؟ مہینہ نے سر ہلایا۔ نہیں بیچ رہے، بس ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک ایسا لڑکا جو تمہارے وزن سے نہیں ڈرتا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا تیار کرنا پڑے گا۔ رمشا چیخ اٹھی، مجھے چھوڑ دو، احمد کو بتاؤ، وہ آئے گا۔ مہینہ نے دروازہ بند کر دیا۔ احمد؟ وہ تو ابھی ہما کے ساتھ شادی کے کارڈ چھپوا رہا ہے۔ تمہاری ماں نے بھی مان لیا ہے کہ تم کلینک میں علاج کروا رہی ہو۔ رمشا رو پڑی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، احمد بھائی مجھے بچائے گا۔ مہینہ نے ایک اور انجیکشن تیار کیا۔ اب سو جاؤ، جب تم جاگو گی تو تمہارا نیا گھر تیار ہوگا۔ رمشا نے آخری کوشش کی، اس نے زور سے چیخا، احمد بھائی بچاؤ مجھے، مگر کمرے کی دیواریں موٹی تھیں، کوئی آواز باہر نہیں گئی۔ احمد دفتر میں بیٹھا تھا، اس کا دل بے چین تھا۔
ہما نے فون کیا تھا کہ رمشا آپی کلینک میں ہے، سب ٹھیک ہے، مگر احمد کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اٹھا، ماں کو فون کیا، امی رمشا آپی کہاں ہیں؟ ماں نے کہا کلینک میں، ہما لے گئی تھی۔ احمد کا دل دھڑکا، کون سا کلینک؟ ماں نے ایڈریس بتایا۔ احمد فوراً کار میں بیٹھا اور اس طرف چلا۔ راستے میں اسے رمشا کی پرانی باتیں یاد آئیں، جب وہ بچپن میں روتی تھی، بھائی مجھے کوئی نہیں چاہتا، احمد نے وعدہ کیا تھا آپی میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ اب وہ وعدہ یاد آ رہا تھا۔ کلینک پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نرس نے کہا صرف فیملی۔ احمد نے زور سے دھکا دیا، میں اس کا بھائی ہوں۔ اندر گھس کر وہ چیخا، رمشا آپی۔ کوئی جواب نہیں۔ وہ دوڑتا ہوا اندر گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر رمشا بے ہوش پڑی تھی، سرخ لباس میں، آنکھیں بند۔ مہینہ اور ہما وہاں کھڑی تھی۔ احمد چیخ اٹھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہما نے مسکرا کر کہا، احمد تم جلدی آ گئے، ہم تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ احمد نے رمشا کو اٹھایا۔ تم لوگ کون ہو؟ مہینہ نے کہا، ہم ایک خاص کلینک چلاتے ہیں، جو لڑکیاں شادی نہیں کر پاتی، ہم ان کا وزن کم کرتے ہیں اور پھر اچھے گھروں میں بھیج دیتے ہیں۔ احمد غصے سے بولا، یہ انسانی اسمگلنگ ہے۔ وہ رمشا کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ پولیس کو فون کیا۔ اصل میں ہما اور اس کی دوست مہینہ ایک غیر قانونی کلینک چلاتی تھی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو نشانہ بناتی تھی جو اپنے جسم یا خوبصورتی کے بارے میں پریشان ہوتی تھی۔ ہما نے رمشا کی کمزوری پہچان لی تھی، اس کی خواہش کہ وہ جلدی سمارٹ ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے۔ اسی لیے ہما نے دوستی کا ڈرامہ کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا علاج کروا سکتی ہے۔ کلینک میں جو تیل دیا گیا تھا وہ دراصل نیند آور دوا ملا ہوا تھا، تاکہ رمشا کو بے ہوشی جیسی نیند آئے اور وہ کمزور ہو جائے۔ اگلے دن جب اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا۔ مہینہ اور اس کا گروہ لڑکیوں کو نشہ دے کر ان کی خفیہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا تھا اور بعد میں ان سے پیسے وصول کرتا تھا۔ کچھ کیسز میں وہ غیر قانونی سرجری بھی کرتے تھے۔ رمشا بھی اسی سازش کا شکار ہونے والی تھی، لیکن خوش قسمتی سے احمد کو شک ہو گیا تھا۔ اس نے ہما کی کچھ مشکوک باتیں سن لی تھیں اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے کلینک تک پہنچ گیا۔ اسی وجہ سے وہ وقت پر پہنچ گیا اور رمشا اس خطرناک جال میں پھنسنے سے بچ گئی۔ بعد میں ہما کی سچائی سامنے آئی اور اس کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اصل سبق، کبھی بھی اپنی کمزوری کسی اجنبی کے ہاتھ میں نہ دیں اور خوبصورتی کے نام پر ہر بات پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔